اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل الثامن من المرحلة الخامسة فی تمیز الماہیات و تشخصها۔ بحث ہماری 5ویں مرحلے میں چل رہی تھی جو کہ ماہیت اور اس کے احکام کے بارے میں تھا، اور آج اس کی آخری فصل ہے جو کہ تمیز و تشخص کے بارے میں ہے۔ تمیز اور تشخص کو بیان کرنے سے پہلے علامہ یہاں پر تمیز اور تشخص میں کیا فرق ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے مطلب کو بڑھاتے ہیں۔ تمیز اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جدائی، غیریت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جب ایک چیز دوسری چیز کا غیر ہو تو کہتے ہیں کہ الف متمایز ہے کس سے؟ با سے، کیونکہ الف غیر از با ہے، لہذا یہاں تمیز پایا جاتا ہے، تمایز پایا جاتا ہے۔ پس یہاں سے ایک مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں پر تمیز ہوتا ہے، تمایز ہوتا ہے، غیریت کی بات ہوتی ہے، یہاں حتماً دو چیزیں پائی جانی چاہیے۔ یعنی تمیز امر اضافی ہے، امر نسبی ہے۔ یعنی کیا مراد امر اضافی ہے؟ امر اضافی کی اصطلاح جہاں بھی آ جائے وہاں پر مقایسہ موجود ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں۔ مثلا امور متضایف، تضایف کی تعریف آپ نے علم منطق میں پڑھی ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ امور نسبی ہیں، یہ امور اضافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مقایسہ موجود ہے۔ تمیز کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ آپ دو چیزیں سامنے رکھیں گے تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ الف غیر از با ہے، الف با کا غیر ہے، الف متمایز ہے با سے۔ اگر آپ فقط اتنا کہہ دیں کہ الف متمایز ہے، الف تمیز رکھتا ہے، تو یہاں پر انسان کا سوال نہیں رکتا۔ حتماً جو ہے وہ سوال کس چیز سے متمایز، کس چیز سے تمیز رکھتا ہے، کس چیز کا غیر ہے، حتماً دوسری چیز بیان کرنی ہے۔ بس تمیز یہ امر نسبی و امر اضافی ہے۔ تشخص یہ امر نفسی ہے، یعنی یہاں پر مقایسہ نہیں پایا جاتا، دو چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ماہیت انسان متشخص ہے۔ اب یہاں کوئی سوال نہیں کرتا کہ کس چیز سے متشخص ہے، نہ تشخص رکھتی ہے۔ مثلا آپ اور میں ماہیت انسان کے فرد ہیں، اور ہماری شکل میں ماہیت انسان متشخص ہے، یعنی مبہم حالت میں موجود نہیں ہے، کلیت کی حالت میں باقی نہیں ہے، بلکہ تشخص پا چکی ہے، متشخص ہے۔ پس تمایز میں غیریت ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ امر اضافی میں شمار ہوتا ہے تمایز یا تمیز،
اور تشخص جو ہے اس کو اگر آپ منطقی اعتبار سے سمجھیں اور اس کی تعریف کو جاننا چاہیں تو تشخص اس ماہیت کو کہتے ہیں، ماہیت متشخصہ اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جس کا صدق کثیرین پر ممتنع ہو، اس کو کہتے ہیں ماہیت متشخصہ۔ جیسا کہ زید ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ ماہیت کے جو میری شکل میں اور آپ کی شکل میں متشخص ہوئی ہے، تشخص کی علامت یہ ہے کہ ماہیت یہ والی کسی اور کے اوپر قابل صدق نہیں ہے۔ ماہیت زید ماہیت بکر پر صدق نہیں کرے گی، میری ماہیت آپ پر صدق نہیں کرے گی، چونکہ تشخص رکھتے ہیں۔ کہ ایک بات تھی جو یہاں عرض ہوئی۔ دوسرا فرق جو تمیز اور تشخص میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمیز اگر ماہیات کے درمیان پایا جائے تو یہ تمیز کلیت کی نفی نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ماہیت متمایز ہو دوسری ماہیت سے تو وہ کلی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک ماہیت دوسری ماہیت سے جدا ہو، دوسری ماہیت کا غیر ہو، دوسری ماہیت سے متمایز ہو، لیکن اس کے باوجود دونوں ماہیتیں کلی ہوں۔ جیسا کہ ماہیت انسان اور ماہیت فرس، گھوڑا، یہ دو ماہیتیں متمایز ہیں، غیر ہیں ایک دوسرے کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماہیت انسان غیر از ماہیت فرس ہے، لیکن متمایز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ماہیات کلی بھی ہیں۔ ماہیت انسان کلی ہے چونکہ اپنے ہر فرد پر صدق کر سکتی ہے، ماہیت فرس کلی ہے چونکہ اپنے تمام افراد پر صدق کر سکتی ہے۔ پس تمیز یہ کلیت کی نفی نہیں کرتا، لیکن تشخص جو ہے، چونکہ تعریف کیا کی ہم نے تشخص کی، تشخص اس ماہیت کے اندر پایا جاتا ہے یا اس ماہیت کو متشخص کہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ پر صدق کرنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو۔ بس معلوم ہوا کہ تشخص کلیت کی نفی کرتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چیز متشخص ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ چیز اپنے فرد کے علاوہ، یعنی ایک چیز کے علاوہ کسی اور پر صدق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پس تمیز اور تشخص میں دوسرا فرق یہ ہے کہ تمیز کلیت کی نفی نہیں کرتا اور تشخص کلیت کی نفی کرتا ہے۔ یہ ایک مطلب تھا انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کی عبارت دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تمیز ماہیت من ماہیت اخرى، کیا معنی ہے تمیز؟ ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے تمیز اختیار کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ بینونتها منہا، کہ ایک ماہیت کا دوسری ماہیت سے جدا ہو جانا، ومغایرتها لها، اور وہ ماہیت دوسری ماہیت کا غیر ہے، بحیث لا یتصادقان، اس طریقے سے کہ ایک ماہیت دوسری ماہیت کے اوپر قابل صدق نہیں ہے، یعنی جہاں پر ماہیت انسان صدق کرتی ہے وہاں پر ماہیت فرس صدق نہیں کر سکتی۔ لا یتصادقان، ایک دوسرے پر صدق نہیں کرتے۔ کا تمیز الانسان من الفرس، جس طرح کہ انسان متمیز ہے فرس سے۔ باشتمال ہی علی الناطق، انسان کیوں متمیز ہے ناطق فرس سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مشتمل ہے ناطق پر، یعنی نطق رکھتا ہے، اور فرس میں نطق نہیں پایا جاتا۔
یہ تھا تمیز کی تعریف. والتشخص کون الماہیت بحیث یمتنع صدقها علی کثیرین، کہ تشخص ماہیت کا ایسا ہونا کہ وہ کثیرین پر صدق نہ کر سکے، صلاحیت نہ رکھتی ہو، ممتنع ہو اس کے لیے کہ وہ کثیرین پر صدق کر سکے. کا تشخص الانسان الذی ہوا زید، جس طرح کہ انسان زید کی شکل میں جب متشخص ہو جائے تو یہ ایک سے زیادہ پر صدق نہیں رکھ سکتا. ومن ہنا یظہر، یہاں سے ہمیں تمیز اور تشخص کے درمیان فرق پتہ چل جاتا ہے. اولاً پہلا فرق یہ ہے کہ ان التمیز وصف اضافی للماہیہ، تمیز وصف اضافی ہے، یعنی مقائسے کی شکل میں یہ وصف وجود میں آتا ہے. وَإِلَّا اگر ایک ہی ماہیت کو مد نظر رکھیں تو یہ وصف وجود میں نہیں آتا، یہ وصف اضافی ہے ماہیت کے لیے. بخلاف تشخص، لیکن تشخص ایسا نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ نَفْسِيٌّ غیر اضافی، کیونکہ تشخص جو ہے یہ نفسی ہے، اضافی نہیں ہے. یعنی تشخص میں مقائسے کی ضرورت نہیں ہے، بس اضافی نہیں ہے بلکہ نفسی ہے. یعنی آپ ایک ہی ماہیت کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ متشخص ہے یا نہیں، مقائسے کی ضرورت نہیں، بس یہ نفسی ہے. یعنی اس کے اندر یہ خود بخود یہ چیز موجود ہے، یہ صفت اسی کی ہے، کسی کے ساتھ مقائسے سے حاصل نہیں ہوتی. وثانیاً دوسرا فرق، ان التمیز لا ينفی الکلیہ، کہ تمیز کلیت کی نفی نہیں کرتا. فَإِنَّ انضمام کلی الی کلی لا یوجب الجزئیہ، اگر آپ ایک کلی کے ساتھ دوسری کلی کو منظم کر دے، ضمیمہ کر دیں، تو یہ چیز جزئیت کا موجب نہیں بنتی. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ماہیت امر کلی ہے، مثلا انسان امر کلی ہے، اس کے ساتھ آپ جتنی بھی قیدیں لگاتے رہیں گے یہ قید اس ماہیت کو جزئی نہیں بناتی، وہ ہمیشہ کلی ہی رہتی ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کا دائرہ تنگ ہوتا رہتا ہے. مثلا اگر آپ انسان کہیں گے تو اس کا دائرہ 6 ارب انسان کو شامل ہے، دائرہ کار ہے اس کا. اگر آپ الانسان الابیض کہہ دیں گے یعنی سفید انسان تو اس کا دائرہ تنگ ہو جائے گا، لیکن ابیض کی قید آ کر انسان کو کلیت سے خارج نہیں کرے گی. انسان ابیض بھی کلی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کا دائرہ وسیع تھا اور اس کا دائرہ تنگ ہے، کہ اس کو آخر فصل کے اندر بھی تھوڑا کھول کر بیان کریں گے اس مطلب کو. وَلَا يَنْتَهِي إِلَيْهَا وَإِن تَكَرَّرَ، کہتے ہیں کہ یہاں یعنی آپ جتنی بھی قیدیں لگاتے رہیں کلی کو، یہ جزئیت کی طرف منتہی نہیں ہو سکتا. یعنی کلی کبھی بھی جزئی کی طرف منتہی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ چاہے جتنی قیدیں لگاتے جائیں وہ کبھی بھی جزئی نہیں بنے گا. آپ نے علم منطق میں پڑھا ہے کہ مفہوم تقسیم ہوتا ہے کلی اور جزئی کی طرف. چونکہ منطق کے اندر ابتدائی طلاب مد نظر ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ تقسیم ٹھیک ہے، لیکن فلسفی نگاہ سے یہ تقسیم غلط ہے. مفہوم کلی اور جزئی نہیں ہوتا، مفہوم فقط کلی ہوتا ہے. آپ چاہے جتنی ہے مرضی قیدیں لگا دیں یہ اس کو کبھی جزئی نہیں بنائے گا. جزئیت خاصہ ہے وجود کا نہ کہ مفہوم کا، اور کلیت خاصہ ہے مفہوم کا. جو بھی چیز مفہومی حالت میں ہے وہ کلی ہے. یہ مطلب جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں. وَإِن تَكَرَّرَ، اگرچہ آپ کیا ہے
उस कैद का या इंज़िमाम का तकरार करते ही रहें, तब भी वो जुज़ई नहीं बनेगा। बेखिलाफ तशख़्ख़ुस, तशख़्ख़ुस ऐसा नहीं है। तशख़्ख़ुस यानी जुज़ई। बस ये दो फर्क हैं तमय्युज़ और तशख़्ख़ुस के अंदर। बस आपको पता होना चाहिए, अगर सवाल आ जाए कि तमय्युज़ व तशख़्ख़ुस में क्या फर्क है, तो ये दो फर्क आपने वहां पर तफसील से और मिसाल से लिखने हैं। इसके बाद वारिद होते हैं तमय्युज़ और तशख़्ख़ुस की बहस में। फरमाते हैं कि तमय्युज़ दो माहियतों के दरमियान तमय्युज़ मुख्तलिफ तरीकों का हो सकता है। दो माहियतें एक दूसरे का गैर हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से तमायुज़ रखती हैं, और ये तमायुज़ बेतमाम ज़ाते है, यानी अपनी ज़ात के अंदर इन दो माहियत के दरमियान किसी भी किस्म का इश्तिराक मौजूद नहीं है। जहां पर मुकम्मल तौर पर जुदाई हो, किसी एक नुक्ते में भी इश्तिराक मौजूद ना हो, वहां पर कहते हैं कि इन दो माहियतों के दरमियान तमायुज़ बेतमाम ज़ाते है, यानी अपनी पूरी ज़ात के साथ यह माहियत दूसरी माहियत से जुदा है। यह तमय्युज़ कहां पाया जाता है? यह तमय्युज़ अजनासे आलिया के दरमियान पाया जाता है। जिनसे आली के मंतिक में आपने पढ़ा है, और बाद वाले मरहले में जब हम वारिद होंगे तो इसकी थोड़ी सी तफसील वहां पर भी बयान कर दूंगा। जिनसे आली यानी जिसके ऊपर कोई और जिन्स मौजूद ना हो। जैसा कि जिन अजनास का सिलसिला पढ़ा है आपने, इंसान नौ है, इसकी एक जिन्स हैवान है, दूसरी जिन्स इसकी जिस्म नामी है, फिर जो है वो जिस्म है, उसके ऊपर क्या आता है? जोहर। जोहर के ऊपर फिर कोई जिन्स नहीं है, बस जोहर जिनसे आली है। फरमाते हैं कि जो अजनासे आलिया हैं माहियात, उनके दरमियान तमायुज़ बेतमाम ज़ाते है। यह तमय्युज़ बेतमाम ज़ाते। बाज़ औक़ात दो माहियतों के दरमियान तमायुज़ जुज़-ए ज़ात में है, तमाम ज़ाते में नहीं है, जुज़-ए ज़ात में है। यानी क्या हमारा जुज़-ए ज़ात में है? यानी उनके अंदर एक जुज़ में इश्तिराक पाया जाता है और दूसरे जुज़ में एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। बस यहां पर कहते हैं कि एक माहियत दूसरी माहियत के साथ जो जुदाई हासिल कर रही है, गैरियत इनके अंदर पाई जा रही है, वो जुज़-ए ज़ात है। यानी ज़ात के एक जुज़ के जरिए एक दूसरे से तमायुज़ इख्तियार कर रहे हैं। यह कहां होता है? यह वहां होता है कि जहां पर दो माहियतें एक जिन्स के अंदर मुश्तरक हों। यह फिर आकर क्या होता है? फासल के जरिए एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। मसलन इंसान एक माहियत है और फरस दूसरी माहियत है। इंसान और फरस ये एक जिन्स रखते हैं, बस जिन्स के अंदर मुश्तरक हैं, क्योंकि इंसान की जिन्स भी हैवान होना है और फरस की जिन्स भी हैवान होना है। लेकिन ये जुदा कहां हो रहे हैं? फसल के अंदर आकर। इंसान की फसल नातिक है और फरस की फसल जो है वो साहिल होना है। बस यहां पर इंसान और फरस के दरमियान जो तमायुज़ पाया जाता है वो जुज़-ए ज़ात वाला है। बस जुज़-ए ज़ात का तमायुज़ कहां पाया जाता है? अगर आपको कहा जाए कि इसकी मिसाल बयान करें, जुज़-ए ज़ात वाला तमायुज़ वहां पाया जाता है जहां दो माहियतें एक जिन्स में मुश्तरक हों और ये जुदा होती हैं फसल के साथ। ये दूसरी किस्म है तमय्युज़ की। तीसरी किस्म है तमय्युज़ की, वो ये है कि दो माहियतें एक दूसरे से जुदा हो रही हैं, लेकिन ये जुदाई ना तो तमाम ज़ात के जरिए है, ना ही जुज़-ए ज़ात के जरिए है,
بلکہ خارجی چیز جو کہ ذات سے باہر آئی ہے اس میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، یعنی ذات میں مشترک ہیں، جنس بھی ایک ہے ان کی، فصل بھی ایک ہے ان کی، اپنی پوری ذات میں وہ ایک جیسے ہیں، ذاتی طور پر یہ آپس میں جدائی نہیں رکھتی ماہیات۔ جدائی پھر کہاں سے آتی ہے؟ خارجی امور کے ذریعے، جس طرح کہ مثلا اگر آپ ایک انسان کے دو فرد کو مد نظر رکھیں تو اب مثلا میں اور آپ ہیں، ہم ایک ہی ماہیت کے دو فرد ہیں، ہمارے اندر ذاتی اختلاف نہیں ہے، نہ تو تمام ذات والا نہ ہی جزء ذات والا، چونکہ ہماری جنس بھی ایک ہے، ہماری فصل بھی ایک ہے، حیوان ناطق ہیں ہم سب، لیکن پھر بھی جدا ہیں ایک دوسرے سے۔ کیوں جدا ہیں؟ ان عوارض کے ذریعے جو ہمیں لاحق ہیں۔ آپ کا قد میرے قد سے فرق کرتا ہے، آپ کی صفات میری صفات سے فرق کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ خصوصیات دیکھ لیں، یہ تمام خصوصیات کیا ہیں؟ عوارض ہیں، خارج ذات ہیں۔ بس ہم ایک ہی نوع کے دو فرد ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن یہ جدائی عوارض کے ذریعے سے ہے، نہ کہ ذات کے ذریعے سے۔ بس ایک تمایز کی قسم جو ہے وہ تمایز خارج از ذات ہے، نہ کہ جزء ذات، نہ کہ تمام ذات۔ چوتھی اور آخری قسم جو تمیز کی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دو ماہیتیں ایک دوسرے سے جدا ہوں، لیکن یہ جدائی شدت اور ضعف کے ذریعے ہو، تقدم و تأخر کے ذریعے ہو، یعنی ایک شدید ہو ایک ضعیف ہو، ایک تقدم رکھتا ہو اور ایک تأخر۔ مثلا اگر آپ نور کی مثال لیں، جیسا کہ تشکیک کی جب بحث پڑی تھی وہاں پر یہ تفصیل سے مطلب عرض کیا تھا کہ نور کی اگر آپ مثال لیں تو مختلف پاور میں نور موجود ہے، 100 پاور کا بھی ہے، 50 کا بھی ہے، 500 کا بھی ہے، 1000 کا بھی ہے، آگے ہے۔ اب اگر اس نور کو دیکھا جائے تو یہ انوار ایک دوسرے سے متمایز ہیں، جدا ہیں ایک دوسرے سے۔ 100 کا جو پاور کا نور ہے وہ کبھی 200 پاور والا نہیں ہو سکتا، جدا ہے ایک دوسرے سے۔ لیکن ان کے اندر جو جدائی پائی جاتی ہے، کون سی جدائی ہے؟ شدت و ضعف والی، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک نور ضعیف ہے 100 پاور والا، ایک نور شدید ہے 200 پاور، دونوں نور ہیں، نوریت کے اندر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، فقط شدید اور ضعیف ہونے کے اندر ہے۔ یہ تقدم و تأخر کی جو ہے علت و معلول جو ہیں یہ آپس میں کیا ہیں؟ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ تقدم و تأخر والا۔ شدت و ضعف والا بھی چونکہ علت شدید ہے اور معلول ضعیف ہوتا ہے، اور ان کے اندر تقدم و تأخر بھی پایا جاتا ہے چونکہ علت مقدم ہوتی ہے معلول کے اوپر۔ بس ایک تمایز جو ہے اس کو کہتے ہیں تمایز تشکیکی، کہ جو ہم نے باب تشکیک میں پڑھا تھا، فصل تشکیک میں، ابتدائے بدایہ میں۔ بس چوتھی قسم جو تمایز کی ہے وہ تمایز تشکیکی ہے، اور تمایز تشکیکی کس چیز میں ہوتا ہے؟ شدت و ضعف میں، تقدم و تأخر میں۔ یہ 4 قسمیں یہاں پر بیان کرتے ہیں تمایز کی۔ اس کو پڑھتے ہیں پھر تشخص کو۔ ثم ان التمیز بین ماہیتین اما بتمام ذاتیہما، تمیز دو ماہیتوں کے درمیان یا تو تمام ذات ہوگا، یعنی بتمام ذاتیہما، ہما کی ضمیر یعنی دو ماہیتوں کی طرف، ان دو ماہیتوں کی تمام ذات میں ہوگا وہ تمیز، کل اجناس العالیۃ البسیطہ، جس طرح کے اجناس عالیہ بسیطہ میں ہوتا ہے۔ مثلا جوہر اور عرض کے درمیان جو تمایز پایا جاتا ہے وہ تمایز بتمام ذات ہے،
क्योंकि जौहर और अरज दो अजनास आलिया हैं। अरज की मिसदाक यानी जौहर व कैफ, जौहर व मता, जौहर व मसलन ये सारी, अरज एक उन्वाने कुल्ली है। इज लोग अच्छा, कल अजनासिल आलिया अल बसीता, बसीता जो है सिफत कैद तोज़ीही है, क्योंकि अजनास आलिया बसीत होती हैं, कि इसकी थोड़ी तफसील बाद वाले फसल में जब हम जाएंगे तो वहां बयान कर दूंगा। इज लौकाना बैना जिनसैन आलियैन मुश्तरकुन जाती, ये बसीत होने का माना कर रहे हैं और तमाम जात होने का माना कर रहे हैं कि अजनास आलिया क्यों तमायुज रखती हैं बेतमाम जाते। उसकी वजह क्या है? फरमाते हैं कि अगर दो अजनास आलिया के दरमियान मुश्तरक जाती मौजूद हो, यानी इनके दरमियान इख्तिलाफ तमाम जात वाला ना हो बल्कि जुज़ जात वाला हो, एक जुज़ में ये मुश्तरक हो, तो लाजिमा क्या आएगा कि काना जिन्सन लाहुमा वाक़िअन फौक़हुमा। तो इसका मतलब यह होगा कि जिसको आपने जिनसे आली कहा था वो जिनसे आली नहीं है, बल्कि एक और जिन्स इनके ऊपर मौजूद है कि जिस जिन्स में ये दोनों अजनास आलिया मुश्तरक हैं। तो अब यहां पर क्या लाजिम आ रहा है कि जिसको आपने जिनसे आली फर्ज किया था वो हकीकत में जिनसे आली नहीं है, क्योंकि जुज़ मुश्तरक है इनके अंदर पाया जाता है। फर्ज ये किया आपने, क्योंकि आप नहीं मान रहे कि अजनास आलिया में तमायुज बे तमाम जाते होता है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आपको फिर लामुहाला ये मानना पड़ेगा कि दो अजनास आलिया किसी एक चीज में मुश्तरक हैं। बस अगर मुश्तरक हो गई तो इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर कोई जिन्स मौजूद है ताकि जुज़ मुश्तरक बने इनके लिए। अगर आपने यह कह दिया कि इनके ऊपर भी कोई जिन्स है तो इसका मतलब है कि आपने खुल्फ फर्ज किया है, क्योंकि आपका फर्ज यह था कि जौहर जिनसे आली है, और अगर अजनासे आलिया के दरमियान बेतमाम जाते तमायुज नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि जिनसे आली नहीं रहेगी। कहते हैं लौकाना बैना जिनसैन आलियैन मुश्तरकुन जाती, अगर दो अजनास आलिया के दरमियान मुश्तरक जाती फर्ज कर लिया जाए, काना जिन्सन लहुमा वाक़िअन फौक़हुमा, तो लाजिम यह आएगा कि वो मुश्तरक जाती जिन्स कहलाएगा उन दो माहियात के लिए कि जो कि जिनसे आली हैं, वाक़िअन फौक़हुमा, और वो जुज़ मुश्तरक जो है, मुश्तरक जाती जो है वो इन दोनों के ऊपर है, यानी वो इनके लिए जिन्स शुमार होगा मुश्तरक जाती जो है। वक़द फ़ुरिज़ा जिन्सैन आलियैन, हालांकि हमने उनको जिनसे आली फर्ज किया है। हाज़ा खुल्फुन, और ये खुल्फ फर्ज होगा कि अगर हम जिनसे आलियों के दरमियान तमाम जाते वाला तमय्युज न माने तो फिर हमें जिनसे आली से हाथ उठाना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाक़िअन जिनसे आली हैं। हमारे एतबार से फर्क नहीं करता, वो हकीकत व वाक़ियत में जिनसे आली हैं, हमारे एतबार से ताल्लुक नहीं है उसका कि हम एतबार करें तो जिनसे आली, एतबार ना करें तो जिनसे आली नहीं है ना, वाक़िअन वो जिनसे आली हैं। बस ये एक तमायुज को बयान किया। व इम्मा बिबाज़ ज़ात, या तमायुज क्या है, बाज़ ज़ात में होगा ना कि तमाम ज़ात में। ये कहां होगा, फीमा काना बैनहुमा जिन्सुन मुश्तरक, के जहां पर दो माहियतों के दरमियान जिनसे मुश्तरक हो। अगर दो माहियतों के दरमियान जुज़ मुश्तरक हो तो वो तमायुज जुज़ जात वाला रखते हैं। फयतमायज़ान बेफसलैन, यहां पर ये दोनों माहियतें एक दूसरे से जुदा होंगी अपनी दो फसलों के जरिए। कल इंसान वल फरस, जिस तरह के माहियत इंसान और माहियत फरस एक दूसरे से जुदा है, लेकिन जुदा है फसल के जरिए, वाइला मुश्तरक हैं जिन्स के अंदर। बस इनके दरमियान जो तमायुज है वो तमायुज बेजुज़ जात है, ना कि बेतमाम जात। तीसरी किस्म, व इम्मा बिल खारिज मिन ज़ात, तमायुज जो है वो जात से बाहर से आया है, जाती तमायुज नहीं है बल्कि जात से खारिज उमूर के जरिए तमायुज आया है। यह कहां है, फी हाजा फीमा इज़श्तरकता फिल माहियत नोइया,
اگر دو ماہیتیں ماہیت نوعیہ کے درمیان مشترک ہوں، یعنی ایک ہی ماہیت کے دو فرد ہوں، ان کے درمیان جو تمایز ہے وہ تمایز خارجی ہوگا نہ کہ ذاتی۔ فَتَتَمَایَزَانِ بِالْأَعْرَاضِ الْمُفَارَقَةِ، یہاں پر وہ دو ماہیتیں ایک دوسرے سے جدا تو ہوں گی لیکن اعراض مفارق کے ذریعے، یعنی اعراض کے ذریعے نہ کہ ذاتیات کے ذریعے۔ جس طرح کہ کل انسان طویل المتمیز بطولے، لمبا انسان یہ متمایز ہے دوسرے انسانوں سے اپنے طول کے ذریعے، یعنی کمیت کے اندر جو ہے یہ جدا ہے۔ من الانسان القصیر، اور اس کی جدائی کس سے ہو رہی ہے؟ انسان قصیر یعنی چھوٹے قد والے انسان سے۔ اب لمبے قد کا انسان اور چھوٹے قد کا انسان یہ دونوں ماہیت نوعیہ میں مشترک ہیں، ایک ہی ماہیت کے دو فرد ہیں، دونوں انسان ہیں، انسانیت مساوی ہے ان دونوں کے اندر، لیکن فرق ہے پھر بھی ان کے اندر اعراض خارجیہ کی وجہ سے، ایک کا قد لمبا ہے اور دوسرے کا قد چھوٹا ہے اس اعتبار میں۔ یہ تین قسمیں تھی۔ وہاں ہونا قسم رابع، یہاں پر ایک چوتھی قسم بھی موجود ہے تمایز کی، اثبتہ من جوز التشکیک فی الماہیہ، اور یہ چوتھی قسم ماہیت کے اندر ان لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو ماہیت کے اندر تشکیک کے قائل ہیں، کیونکہ فلسفے میں یہ ایک بحث ہے کہ آیا تشکیک وجود کے اندر پائی جاتی ہے یا ماہیت کے اندر۔ شیخ اشراق جیسے فلاسفہ قائل ہیں کہ ماہیت کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے، لیکن بعض فلاسفہ جو ملا صدرہ کے فلسفے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماہیت کے اندر تشکیک نہیں پائی جاتی، تشکیک وجود کے اندر پائی جاتی ہے، ماہیت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بداية کی حد تک اتنا ہی کافی ہے، تفصیل جو ہے وہ یہاں مناسب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اختلاف تشکیکی یہاں پر، کہاں پر؟ جہاں پر ماہیت کی بات ہو رہی ہو، یہ یعنی یہاں پر قسم رابع ان کے لیے بنے گی کہ جنہوں نے ماہیت میں تشکیک کو ثابت کیا ہے۔ مثلا شیخ اشراق جیسا بندہ جو ہے وہ آ کر تمایز کی چوتھی قسم درست کرتا ہے کہ ماہیت میں چوتھی قسم کا تمایز بھی پایا جاتا ہے کہ جس کو تمایز تشکیکی کہتے ہیں۔ وَهُوَ اختلاف نوع واحد، اب اختلاف تشکیکی ہے کیا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمایز تشکیکی اس کو کہتے ہیں کہ ایک نوع کا مختلف ہونا دوسری نوع سے کس کے ذریعے ہے؟ بالشدت والضعف والتقدم والتأخر وغیرہ، شدت و ضعف میں فرق ہونا اختلاف تشکیکی ہے، تقدم و تأخر میں اختلاف ہونا، اس کے ذریعے اختلاف ہونا ماہیات کے درمیان، یہ اختلاف تشکیکی ہے۔ فی عین رجوعها الی ما بہ الاشتراک، اور یہ بات چونکہ تفصیل سے تشکیک کے باب میں ذکر ہو گئی تھی لہذا یہاں پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر یہ بات ثابت کی تھی آپ کے لیے کہ جہاں پر اختلاف تشکیکی پایا جائے، جہاں پر تشکیک پائی جائے، تشکیک فلسفی، مراد کیا ہوتی ہے وہاں سے؟ اس سے یعنی اس کے اندر ما بہ الامتیاز عین ما بہ الاشتراک ہوتا ہے، یعنی جس چیز کے اندر جدائی ہوتی ہے اسی چیز کے اندر ہی اشتراک ہوتا ہے، جیسا کہ عدد کی مثال دی تھی۔ عدد ہونے میں ایک دوسرے سے جدا ہے اور عدد ہی کے اندر ایک دوسرے سے مشترک ہے، یہ والا مطلب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فی عین رجوعها، ان اختلاف کا پلٹنا کس کی طرف ہے؟ الی ما بہ الاشتراک، اس کا اختلاف کا بازگشت جو ہوتی ہے ما بہ الاشتراک کی طرف ہوتی ہے، یعنی عین ہے یہ ایک دوسرے کا، جدا نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی اور چیز میں جدا ہو دوسری کسی اور چیز میں، نہ ایسا نہیں۔
یہ مطلب علامہ فرماتے ہیں والحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود، تشکیک فقط وجود میں پائی جاتی ہے، ماہیت میں نہیں پائی جاتی۔ وفیہا یجری ھذا القسم من الاختلاف والتمایز، فیہا کی ضمیر جاری ہے حقیقت الوجود کی طرف، حقیقت الوجود میں فقط یہ تمایز اور اختلاف جاری ہوگا۔ کون سا یہ تمایز؟ تمایز تشکیکی۔ تمایز تشکیکی ماہیت میں پایا جاتا ہے، نہ کہ وجود کے اندر، نہ ماہیت میں نہیں پایا جاتا بلکہ وجود کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ تھا تمیز کی اقسام اور اس کی مثالیں اور توضیح اس کی۔ اب آتا ہے مسئلہ تشخص کا۔ تشخص کی کتنے قسمیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تشخص کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض اوقات تشخص اسی نوع کی لوازمات میں سے ہوتا ہے، یعنی نوع ایسی نوع ہے کہ جس کا اقتضا یہ ہے کہ وہ متشخص ہو۔ تشخص نوع کی اقتضاءات و لوازم میں سے ہے۔ جس طرح کہ پہلے ہم نے پچھلی فصل میں یہ مطلب ثابت کیا تھا کہ جو ماہیت مجردہ ہوتی ہے وہ فقط ایک فرد رکھ سکتی ہے۔ عقلاً محال ہے کہ ماہیت مجرد ایک سے زیادہ فرد رکھے۔ مطلب ذہن میں ہے کہ ایک ماہیت مجرد ایک فرد سے زیادہ فرد نہیں رکھ سکتی۔ دلیل عقلی پچھلے فصل میں بیان کی تھی۔ پس جب ماہیت مجردہ فقط ایک ہی فرد عقلاً رکھ سکتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ماہیت مجرد، انواع مجردہ یہ متشخص ہیں اور یہ تشخص ان کی نوع کا لازمہ ہے۔ چونکہ وہ نوع مجرد رکھتے ہیں، ماہیت مجرد رکھتے ہیں، پس وہ متشخص ہیں، کیونکہ عقل کے ذریعے ثابت ہے کہ یہ ایک ہی فرد رکھتے ہیں، ایک ہی فرد کے اندر ان کا خلاصہ ہوتا ہے۔ پس ایک تشخص کی جو قسم ہے وہ تشخص خود نوع کے لوازمات میں سے ہے۔ نوع کی نوعیت کا لازمہ یہ ہے کہ وہ متشخص ہو۔ ایک اور تشخص جو پایا جاتا ہے وہ ہے انواع مادیہ کے اندر۔ مثلا ہماری نوع انسان ہے، یہ انواع مادی شمار ہوتی ہے۔ فرض کی نوع ہے، یہ انواع مادی شمار ہوتی ہے۔ انواع مادیہ کے اندر جو تشخص پایا جاتا ہے فرماتے ہیں یہ عوارض کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا آپ اور میں اس وقت متشخص ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حیوان ناطق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اتنے عوارض آئے ہیں کہ ان عوارض نے آ کر ہمیں متشخص کر دیا۔ ہمارے قد و کاٹ نے آ کے، ہمارے رنگ و روپ نے آ کے، ہماری حالات نے آ کے، ہماری صفات نے آ کے، یہ تمام خصوصیات و حالات کہ جو ہم اس وقت رکھتے ہیں انہوں نے آ کر مجھے متشخص کر دیا۔ میں پہلے حیوان ناطق کی شکل میں تھا کلی طور پر، لیکن ان عوارض نے آ کر مجھے متشخص کر دیا۔ یعنی میرا فلاں کا بیٹا ہونا، میرا فلاں کا شوہر ہونا، فلاں کا باپ ہونا، فلاں علاقے کا رہنا، فلاں قد رکھنا، فلاں رنگ رکھنا، یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تو وہ آپ کی اور میری شکل میں وہ ماہیت متشخص ہوتی ہے۔ پس تشخص انواع مادی کے اندر عوارض لاحقہ کے ذریعے ہے۔ عوارض یعنی جو خارج از ذات ہوں، یعنی وہ صفات و حالات کہ جو ذات کو عارض ہوتے ہیں، لواحق یعنی جو بعد میں عارض ہوں اس کو ذات تشکیل ہونے کے بعد۔ عوارض لاحقہ سبب بنتے ہیں کہ ماہیت متشخص ہو۔ پس انواع مادیہ میں تشخص کس کے بدولت ہے؟ عوارض لاحقہ کے بعد ذریعے۔ یہاں پر ایک بحث موجود ہے کہ
آیا واقعاً تشخص جو ہے وہ عوارض کی وجہ سے ہے یا نہ؟ تشخص عوارض کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تشخص کا سبب کوئی اور چیز ہے، عوارض علامات ہیں اس کی۔ درست نظر جو ہے وہ یہ ہے، علامہ کے نظر بھی، ملا صدرہ کے نظر میں بھی وہ یہ ہے کہ تشخص وجود کی وجہ سے ہوتا ہے، عوارض کی وجہ سے نہیں۔ یعنی میرا کسی خاص انسان کا بیٹا ہونا، خاص انسان کا والد ہونا، میری یہ خصوصیات کہ جو اس وقت میری ہیں، یہ چیز سبب نہیں بنی کہ میں متشخص ہو جاؤں، بلکہ میری ماہیت کا وجود خارجی حاصل کر لینا، وجود خارجی کے اندر آ جانا سبب بنا ہے کہ ماہیت انسان متشخص ہو۔ اب اس وجود خارجی کا علامات ہیں کچھ اس تشخص کی، وہ علامات عوارض ہیں۔ یعنی جب میں وجود خارجی کے اندر آیا تو ان کے عوارضات میں سے کچھ یہ چیزیں تھیں، میرے حالات، میرے اعراض، میرے صفات، یہ تمام چیزیں یہ علامات تشخص ہیں۔ عوارض علامات تشخص ہیں، خود تشخص کا سبب نہیں ہے۔ یعنی ابن سینا کے فلسفے کے اندر تشخص کا سبب عوارض ہیں، اسی وجہ سے عوارض کو عوارض مشخصہ کہتے تھے، کیونکہ عوارض کو سبب تشخص سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ملا صدرہ نے آگے یہ ثابت کیا کہ تشخص وجود کے ذریعے ہے، عوارض کے ذریعے نہیں ہے۔ عوارض پھر کیا ہیں؟ عوارض علامات تشخص ہیں۔ یعنی آپ ان عوارض کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ماہیت متشخص ہے، وإلا تشخص عوارض کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجود کی وجہ سے ہے۔ بس علامہ کی نظر میں تشخص کس چیز سے ہے؟ وجود کی وجہ سے، اعراض کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر شفاہی امتحان میں یا کتبی امتحان میں سوال ہو تو جواب یہ ہے کہ علامہ کی نظر میں تشخص کس کے ذریعے ہے؟ دیکھیں، اما التشخص فهو في الانواع المجردة من لوازم نوعیتها۔ تشخص انواع مجردہ میں اس انواع مجردہ کی نوعیت کا لازمہ ہے، لوازم میں سے ہے۔ لما عرفتا، دلیل کیا ہے اس کی؟ چونکہ آپ پچھلی فصل میں یہ بات جان چکے ہیں کہ ان النوع المجردہ منحصر فی فرد، کیونکہ نوع مجرد ایک ہی فرد رکھ سکتی ہے، ایک سے زیادہ فرد رکھنا اس کے لیے عقلاً جائز نہیں ہے۔ وَهَذَا مُرَادُهُمْ بِقَوْلِهِمْ، اور یہی مراد ہے فلاسفہ کے قول کی، کیا کہ انہا مکتفیۃ بالفاعل توجد بمجرد امکانہ الذاتی۔ انہا یعنی انواع مجردہ مکتفیۃ بالفاعل، فاعل کا ہونا ہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ انواع مجردہ خارج میں آ جائیں۔ یہ کن فیکون کے مصادیق میں سے ہیں۔ مثلا اگر آپ نوع مادی کو مد نظر رکھیں، مثلا آپ اور میں اپنے آپ کو مد نظر رکھیں، تو بہت ساری شرائط جمع ہوئی ہیں تب جا کر ہمارا وجود ہوا ہے۔ یعنی والدین کا ازدواج کرنا ایک اساسی ترین شرط ہے۔ اگر والدین ازدواج نہ کرتے تو میرا وجود کبھی بھی خارج میں نہ ہوتا۔ پس انواع مادیہ شرائط رکھتی ہیں، بغیر شرط کے حاصل ہوئے نوع مادی خارج میں نہیں آ سکتی، چاہے فاعل موجود ہی کیوں نہ ہو۔ خدا موجود تھا، میں نہیں تھا،
बस मालूम हुआ कि मैं ऐसी नो से ताल्लुक रखता हूं कि जो मुक्तफिया बिलफाइल नहीं है, यानी फाइल का होना काफी नहीं है मेरे वजूद के लिए, बल्कि मेरे वजूद में आने के लिए फाइल के होने के साथ साथ कुछ शराइत का होना भी जरूरी है। जब तक वो शराइत नहीं आएंगी फाइल मुझे इजाद नहीं करेगा। बात वाज़ेह? बस ये जो कहा जा रहा है कि इन्नहा मुक्तफियतुन बिलफाइल अनवाए मुजर्रदा, इनके लिए काफी है फाइल का होना इनके वजूद में आने के लिए। क्यों? इस वजह से कि ये मुजर्रद हैं और मुजर्रद शराइत का इंतजार नहीं करते, यानी इनके लिए शराइत होती ही नहीं है, इनके लिए फकत फाइल का होना काफी है। जैसे ही फाइल है ये फौरन वजूद में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके वालिदैन आपस में इज़्दिवाज करेंगे, इज़्दिवाज के बाद फिर तमाम शराइत पूरी होंगी, शराइत पूरी होने के बाद फिर उनको जमाना लगेगा और ये खारिज में ना, फाइल है पस नौ मुजर्रद भी है, मुक्तफिया बिलफाइल हैं। तूजदो बेमुजर्रद इम्कान हज़ाती, और ये अनवा मुजर्रदा मौजूद हो जाएंगी महज ये कि वो इम्कान जाती रखते हो, यानी मुमतन उल वजूद में से ना हो शरीक बारीक ताला की तरह, बल्कि इम्कान जाती रखते हो। इम्कान जाती चूंकि तफसीलन गुजर चुका है, यहां तफसील बयान करने की जरूरत नहीं है। इम्कान जाती रखना काफी है कि ये वजूद में आ जाएं और फाइल उनको इजाद कर दे। ये तो होता तशख़्ख़ुस अनवाए मुजर्रदा के अंदर। वफिल अनवाइल मादिया कल उन्सुरियात बिल अराज़ लाहिक़ा, अनवाए मादी में तशख़्ख़ुस अराज़ लाहिक़ा की वजह से होता है। अनवाए मादिया कौन सी हैं? यानी उन्सुरियात, यानी वही जो हमारे सामने मौजूद हैं। उम्दतुहा, अच्छा वो अवारिज कौन से हैं कि जिनके जरिए माहियत तशख़्ख़ुस पाती है, वो अवारिज गिनवा रहे हैं यहां पे। उम्दतुहा हैं तो ज्यादा, लेकिन उनमें से अहम तरीन जो अवारिज हैं जिनके जरिए माहियत मुतशख़्ख़िस होती है वो ये हैं। ऐन, मकान रखना, ये माहियत को मुतशख़्ख़िस करती है। मता, जमान रखना, ये माहियत को मुतशख़्ख़िस करती है। वज़अ, यानी जमान और मकान के और जो मकान के अंदर है इनकी दरमियान में जो निस्बत है कि इसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। वज़ रखना ये क्या है? ये माहियत को मुतशख़्ख़िस करती है। मसलन अगर कहा जाए कि मैं इस वक्त कुर्सी पर बैठा हूं, तो यहां पर एक तो ऐन है यानी कुर्सी पर बैठना, ये मकान है। एक मता है यानी जिस जमाने में मैं बैठा हूं, और एक मेरी और इस कुर्सी के साथ जो निस्बत है उसको वज़ कहते हैं। बस यहां पर मैं ये तीन चीजें रखता हूं, मेरी माहियत मुतशख़्ख़िस है। वाहिया, और ये अराज तुशख़्ख़िसुन्नो या तशख़्ख़ुसुन्नो बिलहुक़िहा बिही फी अर्ज़िन अरीज़िन, और कहते हैं ये अराज नो को तशख़्ख़ुस देते हैं या नो का तशख़्ख़ुस है कि ये अराज क्या है जब लाहिक हो जाए नो को, यानी अगर ये अराज लाहिक हो जाते हैं नो को तो ये तशख़्ख़ुसुन्नो शुमार होते हैं अराज। फी अर्ज़िन अरीज़, और ये बहुत फैला हुआ होता है, इन ये जो निजाम है इसका देखें, मतलब ऐन माहियत को तशख़्ख़ुस अता करती है, यानी मकान माहियत को तशख़्ख़ुस अता करता है। कौन सा मकान? जब से इंसान पैदा होगा और जब इंसान खत्म होगा, यानी मेरी माहियत मुतशख़्ख़िस है। मैं जब से मुतवल्लिद हुआ हूं उस वक्त से लेकर जब तक मैं वफात पाऊंगा उस वक्त तक का ये पूरा मकान क्या है? मुशख़्ख़िस है। ना कि खास मैं इस वक्त बैठा हूं तो ये मुशख़्ख़िस है, अगर मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊं तो मुशख़्ख़िस नहीं है ना। मकान की बात हो रही है, और मकान भी कौन सा? जो अर्ज़ अरीज में है, जो वुसअत में है, यानी अज अव्वल से लेकर इंतहा तक। अर्ज़ अरीज से मुराद ये है।
یعنی مکان از اول تا آخر، زمان از اول تا آخر، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ ماہیت کے لیے مشخص ہے، اس کے ذریعے ماہیت متشخص ہوتی ہے۔ بلحوقہا بہی، کہ عوارض جب لاحق ہوں گے نو کو تو یہ تشخص النو شمار ہوں گے، فی ارض عریض بین مبدأ تکونہ الی منتہا، یعنی نو کے متکون ہونے سے لے کر، تشکیل پانے سے لے کر الی منتہا، اس کی انتہا تک، جب تک وہ نو باقی ہے۔ اس میں یہ اعراض کیا ہیں؟ یہ سب کے سب جو ہیں وہ مشخص ہیں، یعنی تشخیص دینے والے ہیں، تشخص دینے والے ہیں۔ کل فرد من الانسان الواقع بین حجم قضا و حجم قضا، اب مثلا انسان کا حجم تبدیل ہوتا رہتا ہے، بچپن میں ایک حجم ہے اس کا، جوانی میں ایک حجم ہے اس کا، بڑھاپے میں ایک حجم ہے، پھر جوانی کے اندر بھی حجم تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون سا حجم مشخص ہے؟ فرماتے ہیں من ابتدا الی انتہا، یہ پورے کا پورا جو حجم ہے یہ مشخص ہے۔ وَمَبْدَأٍ زمانی قضا الی مبدأ زمانی قضا، یعنی زمانے میں جو ابتدائی زمانے سے لے کر انتہائی زمانے تک یہ مشخص ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، یہی جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، اسی طرح آپ حساب کتاب کر لیں خود، ہم ساری مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ، یہ والی بات، کون سی بات؟ کہ انواع مادی میں، دقت کریں پھر بھولنا نہیں ہے، اور کہیں اگر سوال کر لیا جائے آپ سے، یہ انتہائی اہم مطلب میں سے ہے۔ ہاذا یعنی انواع مادیہ میں تشخص عوارض کی وجہ سے ہے، یہ والی بات مشہور فلاسفہ کے نزدیک ہے۔ ہاذا هو المشہور عندہم، یہ والی بات یعنی عوارض کے ذریعے انواع مادیہ متشخص ہوتی ہیں، یہ والی بات فلاسفہ کے نزدیک مشہور ہے۔ والحق، لیکن حق قول کیا ہے؟ کما ذهب الیہ المعلم الثانی وتبعہ صدر المتعلہین، حق بات وہ ہے کہ جو فارابی نے کہی ہے اور ملا صدرہ نے اس کی اتباع کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ان التشخص بالوجود، تشخص وجود کی وجہ سے ہے، نہ کہ عوارض کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ابھی اول فصل میں بھی بیان کی ہے، یہاں بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے دیکھیں عوارض ماہیات میں سے ہیں، ماہیت کلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ جتنی بھی قیدیں لگا دیں، مثلا آپ کہیں کہ انسان طویل سفید و فلانے علاقے کا رہنے والا، فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں فلاں، جتنی بھی آپ قید لگا دیں یہ کلی ہی رہے گا۔ مثلا آپ کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ کی ماہیات مختلف ضمیمیں رکھتی ہے، آپ خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ خاص انسان کے بیٹے ہیں، آپ خاص انسان کے شوہر ہیں، آپ خاص انسان کے باپ ہیں، آپ کی مختلف صفات ہیں، یہ سب چیزیں ملی ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ان تمام عوارض کا مل جانا ماہیت کے ساتھ اس نے ماہیت کو جزئی و شخصی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جتنی بھی قیدیں لگ جائیں یہ کبھی بھی ماہیت کو کلیت سے خارج نہیں کر سکتی۔ ہاں دائرہ تنگ ہوتا رہے گا، ممکن ہے، جیسے انسان کی مثال دی تھی، انسان کو مد نظر رکھیں، چہر اب انسان ہے، انسان سفید کر دیں تو دائرہ تنگ ہو جائے گا، انسان فلاں علاقے والے دائرہ تنگ ہو جائے گا، انسان فلاں مثلا علاقے سے تعلق رہے دائرہ تنگ ہو جائے گا، مثلا فلاں کا بیٹا دائرہ بالکل تنگ ہو گیا۔ فرد ایک بچتا ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ کثیر پر صدق کر سکے۔ مثلا آپ کی انسان والی ماہیت آپ کے تمام عوارض کے ساتھ ضمیمہ، یعنی وہ عوارض اس ماہیت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا ایک وجود فقط اس ماہیت کا مصداق ہے۔ آیا ایک مصداق رکھنا ماہیت کو کلی ہونے سے خارج کرتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے منطق میں کیا تعریف کی پڑھی ہے کلی اور جزئی ہونے کی؟ قابلیت صدق ہو تو کلی
قابلیت صدق نہ ہو تو جزئی، ایک فرد رکھنا قابلیت صدق برکثیرین کو سلب نہیں کرتا. جیسا کہ ہم نے کہا تھا واجب الوجود مفہوم ہے، کلی ہے، اگرچہ اس کا ایک ہی مصداق ہے خدا کی شکل میں، درست ہے، لیکن کلی ہے واجب الوجود. کیوں؟ کیونکہ واجب الوجود کے اندر صلاحیت ہے کہ اگر بالفرض جائز ہوتا واجب الوجود کا متعدد ہونا تو یہ واجب الوجود کا مفہوم ان سب پہ صدق کرتا. اسی طریقے سے آپ کو اگر مد نظر رکھیں، مجھے اگر مد نظر رکھیں، ماہیت کے ساتھ جتنے بھی عوارض لگے ہیں ان عوارض نے آ کر اگرچہ دائرہ تنگ کر دیا ہے، ایک ہی فرد کے اوپر صدق کر رہی ہے وہ ماہیت، لیکن اس ماہیت کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ اگر خدا آپ جیسے اور میرے جیسے اور بھی فرد خلق کر دے تو وہ ماہیت ان پر صدق کرے گی یا نہیں کرے گی؟ صدق کرے گی. بس ماہیت کے اندر جتنی بھی قیدیں لگا دیں وہ اس کو کثیرین پر صدق کرنے سے ہٹاتی نہیں ہے، یعنی اس کو جزئی نہیں بناتی. بس جب عوارض کے آنے سے ماہیت کلیت سے خارج نہیں ہو سکتی، بس عوارض تشخص بھی عطا نہیں کر سکتے. بس تشخص کسی اور چیز کی وجہ سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وجود کی وجہ سے ہے. دیکھیں لِأَنَّ انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئی، اگر آپ کلی کو منظم کر دیں کلی کے ذریعے، کلی کے ساتھ، مثلا انسان کلی تھا، اب یہ کلی ہے یا نہیں ہے؟ کلی ہے. فلاں علاقے کا ہونا کلی ہے یا نہیں ہے؟ کلی ہے. آپ کلی کے ساتھ کلی ضمیمہ کیے جا رہے ہیں، یہ چیز لا یفید الجزئیہ، جزئیت و تشخص کا فائدہ نہیں دے گی. ہاں دائرہ تنگ کرتی جائے گی، کہیں پر 6 ارب افراد ہوں گے، کہیں پہ ہزاروں افراد ہوں گے، کہیں پہ 100 افراد ہوں گے، کہیں پر ایک فرد آ جائے گا، ایک فرد پر فقط صدق کر رہی ہوگی، لیکن وہ جزئی نہیں بنے گی، شخصی نہیں بنے گی. خوب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے، پہلے تو ابن سینا کے فلسفے کے اندر تو عوارض کو مشخصہ کہا جاتا تھا، کیونکہ عوارض تشخص دے رہے تھے ماہیت کو، ان کا نام پڑ گیا عوارض مشخصہ. تو آپ کے اگر قول کو مان لیا جائے تو پھر عوارض کو کیا نام دیں ہم؟ فرماتے ہیں ما سموہا اعراضاً مشخصتاً، اور جن چیزوں کو فلاسفہ نے نام دیا تھا اعراض مشخصہ کا، یا من لوازم تشخص و امارات، یہ حقیقت میں علامات تشخص ہیں، امارات تشخص ہیں، لوازمات تشخص ہیں، خود تشخص نہیں ہے. بس ملا صدرہ کے نزدیک اور علامہ طباطبائی کے نزدیک عوارض لازمہ تشخص ہیں، علامات تشخص ہیں، اور ابن سینا کے نزدیک یہ کیا تھے؟ خود مشخص تھے، یعنی تشخص دینے والے تھے ماہیت کو. یہ مطلب تھا 5ویں مرحلے کے آخری فصل میں. انشاءاللہ یہ ہمارا ختم ہو گیا، آگے انشاءاللہ 6واں مرحلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد.